رانی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ بچوں، ابھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ماں، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ بچوں، میں تم لوگوں کے لیے باہر سے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اس ٹائم میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ رانی پریشانی میں درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر فاختہ آ جاتی ہے۔ کیا ہوا رانی، تم پریشان کیوں ہو؟ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور میرے بچوں کو سخت بھوک لگی ہے۔ اس ٹائم میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ رانی، تم مجھ سے کچھ کھانا لے لو۔ تم بہت اچھی ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ رانی کھانا لے کر گھر پہنچتی ہے تو وہاں پر کالو کوا آیا ہوتا ہے۔ رانی، تم نے پہلے مہینے کا بھی کرایہ نہیں دیا ہے۔ آج تم مجھے دونوں مہینوں کا کرایہ دو، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ کالو صاحب، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ تمہارا ہر دفعہ کا یہی بہانہ ہوتا ہے، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، کہیں سے بھی پیسے لاؤ۔ کالو یہ سب کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ رانی اپنے بچوں کے لیے پراٹھے بناتی ہے اور انہیں کھانا دیتی ہے۔ یہ لو بچوں، تم لوگ کھانا کھاؤ۔ ماں، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ اپنے بچے کی اس بات پر رانی کو پراٹھے بیچنے کا خیال آتا ہے۔ میں پراٹھوں کا کاروبار شروع تو کر دوں، لیکن مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور پھر کرایہ بھی دینا ہے۔ رانی سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی دوست فاختہ سے کچھ مدد لے لوں۔ اگلے دن رانی فاختہ کے گھر پہنچتی ہے۔ کیا ہوا رانی، تم یہاں پر خیریت سے آئی ہو؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ مجھے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے اور میں ایک نیا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جس کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں رانی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ تمہاری مدد کا بہت شکریہ، میں تمہارے پیسے جلد ہی لوٹا دوں گی۔ رانی گھر واپس آ جاتی ہے۔ تمہیں میں نے ایک دن کا وقت دیا تھا، تم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے نا؟ جی ہاں کالو صاحب، یہ لیجئے۔ رانی نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں کیا؟ ہاں گوری، رانی نے مجھے کرائے کے پیسے دے دیے ہیں۔ رانی نے ایک دن میں پیسوں کا انتظام کیسے کر لیا؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اگلے دن سے رانی پراٹھوں کا کاروبار شروع کرتی ہے۔ اس کے پراٹھوں کی مزیدار خوشبو سے بہت سے پرندے اس کی دکان پر آ جاتے ہیں۔ تمہارے پراٹھوں سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایک پراٹھا میرے لیے بھی بنا دو۔ ببلو جب پراٹھا کھاتا ہے تو وہ اس کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سب پراٹھے ختم ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے یہ سب پراٹھے بک گئے ہیں۔ یہ سب جب کووں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ ایک پلان بناتے ہیں اور رات ہوتے ہی رانی نے جو پراٹھوں کا آٹا بنایا ہوتا ہے ان میں ایک دوا ملا دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رانی کیسے پراٹھے بیچے گی۔ اگلے دن رانی دکان پہ جاتی ہے تو آج پہلے سے ہی پرندے اس کی دکان پر آئے ہوتے ہیں۔ وہاں سے کالو کی ماں بھی گزر رہی ہوتی ہے تو وہ پراٹھوں کی مزیدار خوشبو سے وہ بھی دکان پر آ جاتی ہے۔ ارے بیٹا، ایک پراٹھا تو دینا۔ میں ابھی آپ کو دیتی ہوں۔ کالو کی ماں جب پراٹھا کھاتی ہے تو اس کو پراٹھا بہت پسند آتا ہے۔ اس طرح سب پراٹھے ختم ہو جاتے ہیں۔ پراٹھوں میں دوا ہونے کی وجہ سے کالو کی ماں اور پرندوں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ماں، آپ نے کیا کھایا تھا جو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ بیٹا، میں نے تو رانی کی دکان سے ایک پراٹھا کھایا تھا۔ گوری، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری وجہ سے ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بیٹا، تم لوگوں کی وجہ سے کیسے؟ جی ماں، ہمیں رانی کو ترقی کرتا دیکھ کر بہت جلن ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے پراٹھوں میں ایک دوا ملا دی۔ بچوں، تم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جا کر اس سے معافی مانگو۔ گوری اور کالو جب رانی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیٹھ چیل سب پرندوں کے ساتھ رانی کی دکان پر آئے ہوتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، رانی کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب ہم نے کیا ہے۔ ہاں رانی، ہمیں معاف کر دو۔ اس طرح سب پرندے اور رانی انہیں معاف کر دیتے ہیں۔